السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا غزلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم غزلوں کی تشریح جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ مرزا غالب کی پہلی غزل جس کی تشریح ہم نے مکمل کی۔ دوسری غزل دیکھیے گا کہ کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ وہ اپنے خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اور یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ اور یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اور یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحاں کیوں ہو۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ انتہائی خوبصورت غزل مرزا غالب کی جس کی ہم تشریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھیے گا کہ کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ انتہائی خوبصورت غزل جس کے پہلے شعر کی تشریح ہم کرنے جا رہے ہیں۔ نوا سنج کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا۔ فغاں کے معنی ہوتے ہیں رونا دھونا، یعنی جب کسی کو دل ہی دے دیا ہو تو چیخ پکار کیسی، کیونکہ جب سینے میں دل ہی نہ ہو تو پھر منہ میں زباں بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی دل دے کر شکوہ کرنا بیکار ہے۔ غالب نہ صرف ایک بلند پایہ شاعر تھے بلکہ وہ ایک عظیم دانشور بھی تھے، خصوصاً انسانی نفسیات کا مطالعہ اور زندگی کا تجربہ مشاہدہ ان کی شاعری کا خاصہ تھا۔ زیر بحث شعر میں انہوں نے آداب عشق کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ سچا اور کامل عشق وہی ہے جو اپنی ہر چیز معشوق پر نشاور کر دیتا ہے، پھر اس کا گلہ بھی نہیں کرتا، بلکہ سب کچھ لٹا چکنے کے باوجود بھی اسے یہ احساس رہتا ہے کہ وہ محبوب کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ امیر مینائی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ کون اٹھائے گا تمہاری یہ جفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تمہاری یہ جفا میرے بعد، یاد آئے گی بہت میری وفا میرے بعد۔ غالب کہتے ہیں کہ جب کوئی عاشق کسی محبوب کو دل دے دیتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اس وفاداری کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، الٹا کسی قسم کا گلہ محبوب سے کرے، کیونکہ جو دے دیا سو دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سینے میں دل ہی نہ ہو تو پھر منہ زباں کھولنے کا کوئی جواز نہیں۔ کہا جائے کہ محبوب نے میرا دل لے لیا ہے، عاشق تو وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی محبوب کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ جیسا کہ میر نے کہا تھا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اور اگر شکوہ کرے کہ محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتا، مسلسل کج آدا ہے اور سراسر بے وفا ہے، تو یہ کوئی انصاف اور محبت نہیں ہے، اوچھا پن اور کمینگی ہے کہ محبوب کو جتایا اور دنیا کو دکھایا جائے تو وہ اس کا دل لے گیا ہے۔ گویا شاعر کا مطلب ہے کہ جب جسم میں دل نہیں تو منہ میں زبان بھی نہ ہونی چاہیے، جو محبوب کی فطرت ثانیہ یعنی ظلم و ستم کا تذکرہ کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل
بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ویسے بھی عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق صبر و تحمل، بردباری اور روزہ داری کا مظاہرہ کرے، اور ہمیشہ عالی ظرف اور صبر و تحمل سے کام لے، اور اگر ایسا کرے گا تو پھر کبھی بھی محبت رسوا نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ایک عاشق کا شیوا ہے کہ وہ اپنے اثار اور کم مائگی پر نہ واویلا کرے، اور نہ ہی محبوب کے ظلم و وجور اور بے اتنائی پر شکوہ کے نہ ہو۔ مردانگی اسی میں ہے کہ وہ مصائب کو چپکے سہتا رہے، اور صبر و تحمل سے اپنے آپ کو سچا عاشق ثابت کرے۔ یوں جتنی بے صبری اور شکوہ سنجی ہوگی، مصیبت بڑھتی محسوس ہوگی، اور راحت کے بجائے الفت ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی خوبصورت غزل، اس کا پہلا شعر، اس کی تشریح ہم نے پڑھی۔ دوسرا شعر دیکھیے گا کہ وہ اپنے خو نہ شوریں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ انتہائی خوبصورت شعر مرزا غالب کی غزل کا کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ خو کا معنی ہوتا ہے عادت، وضع کے معنی ہوتے ہیں طور طریقہ، اور سبق کے معنی ہوتے ہیں حقیر، سرگراں کے معنی ہوتے ہیں ناراض۔ یعنی جب وہ معشوق اپنے روٹھے رہنے کی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہم کیوں اپنی وزاداری کو ترک کر دیں، ایسے میں حقیر اور ذلیل ہو کر کیوں پوچھیں کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں۔ غزل کے عام مضامین سے ہٹ کر غالب نے ہمیشہ اپنی شاعری میں ندرت خیال اور جدت ادا کا خاص خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیائے ادب میں منفرد مقام حاصل کیا۔ بڑے بڑے کلاسک شعراء بھی عاشق و محبوب کا ایسا دیوانہ بنا دیتے ہیں، وہ جگہ جگہ اور لمحہ لمحہ اس کی خوش آمد کی حد کر دیتا ہے، بلکہ محبوب کے ابرو کے اشاروں پر ناچتا ہے، یہاں تک کہ اس کی راہوں کی گرد کو پلکوں سے صاف کرنا بھی محبت کا آغاز سمجھتا ہے۔ لیکن غالب ایسے حقیر نہیں ہیں، انہوں نے اپنی وزاداری بلکہ خودداری کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دی، اور نہ ہی کہیں اپنی عظمت اور وقار انسانیت کو رسوائی و ذلت کی آنچ آنے دی ہے۔ جیسا کہ غالب کہتے ہیں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ اور غالب کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب اپنی بے وفائی کی عادت نہیں ترک کرتا تو وہ بھی اپنی وزاداری اور خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ کہتے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نیچا پن دکھا کر پوچھوں کہ وہ ان سے کس وجہ سے ناراض ہیں۔ غلام مولی قلق نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ اور غالب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے اپنے حسن و جمال اور محبوبانہ خوبی و کمال پر ناز ہے تو ہمیں بھی اپنی شخصیت کا احساس اور عظمت کا پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے پھرتے رہیں اور شب و روز آہیں بھر بھر کے اپنی بے بسی کا رونا روتے رہیں۔ اگر وہ بے وفائی ترک نہیں کرتا تو مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غالب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری سرکشی بھی
ہے منفرد میری عاجزی بھی کمال ہے، میری سرکشی بھی ہے منفرد میری عاجزی بھی کمال ہے، میں انا پرست بلا کا ہوں، گرا ہوں تو اپنے ہی پاؤں میں۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور کا عاشق جانثار اور معشوق مکار و عیار ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کا محبوب ہو اور وہ اپنی ذات پر غرور نہ کرے، اپنے چاہنے والے کو خاطر میں لائے مگر غالب کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کا دوست اس کا خیال نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے وہ بھی اس سے بے نیاز ہے۔ غالب تو کیا، ہر شاعر اور عاشق کو خبر ہے کہ محبوب اپنی کجادائی کی فطرت نہیں بدل سکتا، بے وفائی کی فطرت نہیں بدل سکتا، اس کی شان ہی اسی میں ہے کہ وہ اپنے طالب اور عاشق کو اسی طرح ترساتا اور تڑپاتا رہے۔ لیکن غالب اس پراشغاف الفاظ میں اپنی بے بسی اور محرومی کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا پکارتے ہیں کہ اگر تمہیں ناز ہے تو پیکر ناز، ہم بھی خوددار ہیں زمانے کے لیے۔ یہ دوری اور جدائی محبت میں لازمی ہو جایا کرتی ہے، جب دونوں کی سوچ اور انداز جدا جدا ہوں تو پھر جدائی قسمت ہو جایا کرتی ہے اور عاشق اور محبوب ایک دوسرے سے بچھڑ جایا کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کی غزل، جس کے دوسرے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا کہ کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ غم خوار کہتے ہیں غم کھانے والا یعنی ہمدرد، اور رسوا کہتے ہیں بدنام کو، لگے آگ یعنی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، اور تاب کہتے ہیں برداشت کو، رازدان ہم راز دل کی بات جاننے والا، یعنی میرا غم خوار اور ہمدرد دوست ہی میرے غم کی تاب نہ لا سکا، اور میری محبت اور میری بے تابیوں کو ظاہر کر کے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ میں ایسے کم ظرف اور نادان دوست سے باز آ گیا۔ زیر تشریح شعر میں غالب نے آداب دوستی کا راز بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوست ہی نہیں جو ہمارا راز کسی پر ظاہر کر دے، کیونکہ اس طرح بلا وجہ رسوائی ہو جاتی ہے۔ ایک حجاب یا پردہ ہی تو ہوتا ہے جو کسی کی عزت و عظمت اور ہستی کی شان و شوکت کو برقرار رکھتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ بشر راز ولی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اور راز قائم رہے تو شخصیت کا بھرم قائم رہتا ہے۔ خدا بھی انسان کا بہترین راستہ ہے جو ہر انسان کے عیبوں اور مجبوریوں پر پردہ ڈال رکھتا ہے۔ آج کے دوست تو بلا وجہ راز افشا کر کے اچھے بھلے نیک لوگ دوستوں اور مخلص انسانوں کو سرعام رسوا کر کے تماشا دیکھتے ہیں۔ امیر مینائی نے کہا تھا کہ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ بہرحال شاعر نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے ہمراز غم خوار دوست نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ وہ یوں کہ میرے منع کرنے کے باوجود میری محبت، میرے ہجر اور میرے دل کی کیفیت کو میرے سنگدل محبوب پر ظاہر کر دیا ہے، جو میں اس کی نفر دل میں گھٹیا پڑ گیا ہوں، کیونکہ اس طرح میری شخصیت کا بھرم کھل گیا، جس سے وہ اندازہ کر سکے گا کہ میں غم فراق سہ نہیں سکتا، محبت و عشق میں کامل نہیں ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ ایسے کم ظرف اور نادان آدمی سے دوری
اچھی ہوتی ہے، جو میرا غم بھی سہنے کے قابل نہ ہو، جو مجھے سنبھال بھی نہ سکے، اس سے دوری اچھی ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ و گماز دیکھنا۔ ایک سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی طرف سے آنے والی ہر آفت یا عداوت پہ زبان بند رکھتا ہے۔ وہ راضی و رضا اور خوگر و تسلیم ہو کر زندگی گزارتا ہے، کسی کا بھی گلا نہیں کرتا، حتیٰ کہ سبھی کا شکر گزار رہتا ہے۔ اور آدمی عاشق ہو مگر حوصلہ مند اور جرت مانتا ہی ناممکن ہے۔ بس ادب، صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، جو محبت میں کامیابی کے سنہری اصول ہوا کرتے ہیں۔ کہتے کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ اور ایک اعتبار سے غالب نے شعر میں تنگ نظر اور نادان دوستوں سے بچنے کا درس دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ فراز نے بھی کہا تھا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی دوسری غزل، جس کے تیسرے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ چوتھا شعر ذرا دیکھیے گا کہ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ نہا کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہونا، یعنی جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، جو دکھائی نہ دے رہا ہو، اسے ہم پنہا کہتے ہیں۔ یعنی از راہ عنایت بتا دیجئے کہ جب میرے دل میں تم ہی تم براجمان ہو تو پھر میری آنکھوں سے کیوں نہا ہو، کیوں پوشیدہ ہو۔ جب میرے دل میں تم ہی تم بسے ہوئے ہو تو پھر میری آنکھوں سے تم نہا کیوں ہو، میری آنکھوں سے کیوں چھپے ہوئے ہو، میری آنکھوں سے تم دور کیوں ہو چکے ہو۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ ایک عاشق کو اس سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا، ہر وقت نظروں میں محبوب کا چہرہ، اس کی ادائیں بلکہ جفائیں، سبھی کچھ دن رات ستاتا رہتا ہے۔ اوپر سے دنیا کا خوف رسوائی اور رقیبوں کی ستم آرائی، نہ جانے کیا کیا مصائب ہیں جو خوش دلی سے اسے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ محبوب کی بہت بری اور پرانی عادت ہے کہ وہ عاشق کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس پر نت نئے اعتراضات کرتا رہتا ہے اور حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ اپنے عاشق کو جو ہے وہ اپنے سے دور کر دے، اتنا دور کر دے کہ نہ اسے دکھائی دے، نہ اس کو سوچ سکے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ یہ تم بجا کہتے ہو، تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، ہم تمہارے دل میں نہیں، یہ ہم نے مانا، مگر تم تو ہمارے دل میں ہر وقت بسے رہتے ہو اور تمہاری محبت میں گرفتار ہم رہتے ہیں۔ ہاں، اگر تم دل میں ہو تو آنکھوں سے کیوں دور ہو۔ محبت تو یہ ہے کہ ہر وقت سامنے رہو۔ اور کیا خوب کہا تھا شاعر نے کہ کبھی پھول بن کے کھلا کرو، کبھی چاند بن کے ضیاء کرو، کبھی پھول بن کے کھلا کرو، کبھی چاند بن کے ضیاء کرو، میری آرزو ہے کہ رات دن سدا میرے پاس رہا کرو۔ تو اصل میں شاعر سچی محبت کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کسی کو دل میں بسا لیں تو اس سے سچی وفا کرے، محض زبانی کلامی جمع خرچی نہ کر کے، ضرورت پڑے تو جان بھی محبت میں نشاور کر دے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، اور تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا،
تمنا ہے تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ تو دوسرا اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا دل اپنے خالق و مالک کی یاد سے منور ہوتا ہے۔ اس کے دل میں خدا کی یاد، ذکر الہی سے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ مگر انسان مگر انسان کی فطرت کہ وہ خدا کے دیدار کا ہر وقت طلبگار رہتا ہے۔ وہ اپنے حسین و جمیل رب کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جاتا ہے۔ اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ شاعر کہتے کہ میرے پروردگار، جب تو ہر وقت ہمارے دل میں بسا ہوا ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا کیوں ہے؟ ہمیں اپنی ایک جھلک سے سرفراز کرتا کہ ہم فرط محبت میں آپ کے سامنے جھک سکتے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی دوسری غزل، جس کے 4 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی۔ پانچواں شعر دیکھیے گا کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ فتنہ فساد کے معنی خانہ ویرانی یعنی گھر کی بربادی ہوا کرتے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، جس کے تم دوست ہوئے، آسمان کو اس سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا گھر تمہاری دوستی ہی برباد ہو جائے گا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی دوستی کو آسمان کی دشمنی سے تعبیر کیا اور کہا ہے کہ تم جس کے دوست بن جاؤ، پھر اسے آسمان کی دشمنی سے کوئی ڈرا نہ سکے گا۔ غالب نے کہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تو کسی کا دوست بن جائے تو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ تیری محبت اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے بعد آسمان کی دشمنی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کے دوست ہوئے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کا تباہ ہونا لازمی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اے دوست، تیری محبت محض ایک دھوکہ ہے، تو ہمیشہ عاشق کو فریب میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو اسے کبھی پیار کی نظر سے نہیں دیکھتا، ملنے کا وعدہ بھی وفا نہیں کرتا، بلکہ الٹا ستم پہ ستم دکھاتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی وعدہ شکنی، کبھی طعنے مانے، کبھی رسوائی، حتیٰ کہ مسلسل ہجر و جدائی کی زحمت دیتا ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے، یہ تو دشمنی ہوئی، اور یہی کام آسمان کرتا ہے۔ امیر تکمیر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رہتا ہوں صدا مرنے کے نزدیک ہی اب میر، رہتا ہوں صدا مرنے کے نزدیک ہی اب میر، اس جان کے دشمن کا بھلا یار ہوا میں۔ یہ محبت تو جان کا عذاب بن گئی جو ہر لمحہ خوف طاری رکھتی ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہرحال غالب نے ثابت کیا کہ محبوب کی دوستی سراسر دشمنی ہے، جو ہر وقت دل و جان اور رسوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ محبوب کی دوستی جس سے ہوئی، پھر اس کی خانہ برانی کے لیے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ سنے گا جب زمانہ میری بربادی کے افسانے، سنے گا جب
زمانہ میری بربادی کے افسانے، تمہارا نام بھی آئے گا میرے نام سے پہلے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کی غزل اور اس کے 5ویں شعر کی تشریح کر رہے تھے۔ 6واں شعر دیکھیے گا کہ یہی ہے آزمانا تو استانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو استانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ کہتے کہ تم رقیب روز سے آ کے دوست بن کر مجھے ستانا اور لوگوں میں پریشان، لوگوں میں مشہور، ہم اس امتحان کہتے کہ اگر تم نے محبت کا ہی امتحان لینا ہے تو پھر تم اگر تم محبت کا ہی امتحان لینا ہے تو پھر میں اسے کس چیز کا نام ہوں اور ستانا کس کو پھر کہتے ہیں۔ غالب نے اس شعر میں محبوب سے کہا ہے کہ جب تم میرے رقیب کے دوست بن گئے ہو، اس کے پاس آتے جاتے ہو، خوب دونوں مل کر گلیوں بازاروں میں سر عام پھر رہے ہو، جب کہ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ تم مجھے آزما رہے ہو اور میرا امتحان لے رہے ہو، تمہارے اس انداز پر میں حیران ہوں، مجھے ترپا کر تم میرا امتحان لے رہے ہو، ایسا امتحان کہ جسے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، تم غیر کے ہو کر میرا امتحان لے رہے ہو۔ واہ کیا خوب امتحان ہے، اگر یہ امتحان ہے تو ستانا کس کو کہتے ہیں، اس سراسر زیادتی ہے، کیونکہ کوئی عاشق تو کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا محبوب اس کے رقیب سے راہ و رسم رکھے اور ہر وقت اس کی آنکھوں کے بھی سامنے رہے۔ داغ دہلوی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، وہ کہتے کہ ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہیں، جس سے مطلب نہیں رہتا اس کو ستاتے کیوں ہیں۔ تو محبت تو وہ ہے جو صرف محب سے ہو، کہ درمیان میں کوئی دیوار حائل نہ ہو، نہ خاندان کا، نہ دنیا کا اور نہ رقیبوں کا کوئی دخل ہو، ورنہ محبت تو عذاب جان بن کر رہ جایا کرتی ہے۔ ویسے بھی محبوبوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے آزماتے اور ستاتے رہتے ہیں، کبھی وہ رقیبوں کو یار بنا لیتے ہیں، کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کبھی عاشق سے کوئی قربانی مانگ لیتے ہیں، لیکن عاشق کا کمال ہے جو ہر سختی اور ظلم خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عاشق سچا بھی ہے یا نہیں، اور کامل وفادار اور صاحب اثار ہے یا نہیں۔ بہرحال غالب نے بجا کہا ہے، کیا محبوب جب تم میرے رقیب کے دوست بن گئے ہو تو یہی سب سے بڑا عذاب اور ستانا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، بھئی میں اس آزمائش سے باز آیا۔ کہتے ہیں کہ دوستی میں دشمنی کرتا رہا، دوستی میں دشمنی کرتا رہا، یار میرا دل لگی کرتا رہا۔ ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی دوسری غزل، جس کا آخری شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ بے مہر ہوتے بے وفا، بے مروت، محبت سے خالی۔ کہتے ہیں کہ اے غالب تم اپنے دوست کو طعنے دے کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تیرے بے وفا کہنے سے وفادار نہیں ہوگا۔ غالب بڑے حقیقت پسند شاعر ہیں، آخر نفسیات دان ہیں اور زبردست تجربات و مشاہدات کے حامل بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہی نشانہ تنقید بنایا ہے اور کہا ہے کہ بھلا تیرے بار بار محبوب کو بے وفا کہنے اور طعنے دینے سے اس میں کون سا فرق پڑ جائے گا، اور وہ شرمندہ ہو کر تجھ پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ محبوب کی فطرت سدا ایک جیسی ہوتی ہے، جس میں کجادائی اور تکبر و ناز بنیادی چیز ہے۔ شاعر نے محبوب کا دل جیتنے کے لیے لاکھ کوشش کی، مگر
وہ کسی طرح بھی مہربان نہ ہوا۔ عاشق نے اس کی خاطر زمانے بھر کی رسوائیاں برداشت کی، اس کی خاطر دوست احباب سے بھی تعلق ترک کر لیا، اس کو راضی کرنے کے لیے 100 طرح مرد دیکھا، مگر سنگ دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار عاشق محبوب کی بے رخی سے تنگ آ کر اسے برا بھلا کہنے لگا، بد دعائیں دینے لگا، محبوب کو طعنے دینے لگا، کہنے لگا کہ جس طرح تو نے میرا دل توڑا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، اسی طرح تو بھی رسوا ہو۔ جیسا کہ قتیل شفائی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ ہم اسے یاد بہت آئیں گے، ہم اسے یاد بہت آئیں گے جب اسے بھی کوئی ٹھکرائے گا۔ غالب کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے جو اپنے محبوب کو لعن طعن کر رہا ہے، اس طرح وہ مزید ناراض ہو جائے گا، پکا دشمن بن جائے گا۔ وہ تو پھر محبوب ہے جس کا شیوا بلکہ فطرت ہی لاپرواہی اور بے وفائی ہے۔ غالب کا خیال یہ ہے کہ اسے اپنے پسندی اور خود ستائی کی عادی ہوتی، اسے اپنے محبوب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اسے ادب و احترام اور عزت و عظمت سے سرفراز کرنا چاہیے۔ محبوب صرف خود پسندی اور خود ستائی کے عادی ہوتے، ایک کسی کو چاہنا، دوسرا اس سے سخت رویہ اختیار کرنا، یہ نامناسب عمل ہے۔ لہذا شاعر کو یقین ہے کہ وہ برا بھلا کہنے سے محبوب کو اور سنگ دل کر دے گا۔ روب اور دھمکی محبت میں نقصان ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ روٹ گیا تو پھر جان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ بقول داغ دہلوی کہتے ہیں کہ دھمکیاں دیتے ہو تم جذبائے دل کی ہے داغ، بندہ پرور یہ محبت میں حکومت کیسی۔ اور غالب نے ہی کہا تھا کہ عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر، دامن کو آج اس کے حریفانہ کھینچ۔ ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی دوسری غزل جس کی ہم نے تشریح کی۔ آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔